الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے یزید دی شخصیت دے متعلق کہ کیسا سی اور اس دا کردار کی سی، اور علماء حق اہل سنت والجماعت نے اس دے متعلق کیا عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ سانو یزید دے بارے کس طرح دا ایمان عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جڑے یزید نو رحمت اللہ علیہ بھی کہندے نے، اور وہ یزید نو امیر المومنین بھی کہندے نے، وہ یزید نو صحابی رسول بھی کہہ جاندے نے، یہاں تک کہ
وہ یزید نو مغفور اللہم دا لقب بھی دے دیندے نے اور وہ یزید نو جنتی بھی مندے نے۔ بلکہ رشید ابن رشید ایک کتاب ہے جیڑی ایک خارجی نے لکھی اور اس نے امام حسین علیہ السلام دی ذات اقدس سے بہت سارے بہتان باندھے اور یزید دا اس نے کھل کے دفاع کیتا اور وہ یزید دی سپورٹ کردے آیا اس حد تک گزر گیا کہ کہندا ہے کہ میرا جڑا باپ ہے مینوں اس دے متعلق تو نہیں پتا کہ وہ جنت جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن یزید دے متعلق مینوں یقین ہے کہ وہ ضرور جنت جائے گا۔ اس حد تک اس نے یہ لکھیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ایسا عبارتاں نے جنہوں ذکر کرنا وقت دا ضیاع ہے۔ اسی یزید دے متعلق یہ عقیدہ ڈھونڈنا ہے اور بیان کرنا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت نے یزید دے متعلق سانو کیا عقیدہ بیان فرمایا ہے اور قرآن و حدیث اس دے متعلق کی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی ذات اور آپ دی ذات دے مقابلے دے وچ یزید نو پیش کرنا یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ نے جنہاں نو اللہ نے پاک فرمایا ہے اور یزید وہ ہے جو پلید ہے، جو ملعون ہے، اور اس نے آقا علیہ السلام دی اہل بیت اطہار تے ظلم و ستم کروائے نے، ظلم و ستم کرن دا حکم دیتا ہے اور امام حسین علیہ السلام دی شہادت تے خوش ہویا ہے اور اس دے حکم دے نال امام حسین علیہ السلام نو شہید کیتا گیا ہے۔ جڑے لوگ یہ کہندے نے کہ یزید حق سے سی، اسی کہنے ہاں کہ امام حسین علیہ السلام حق تے نے، انہاں لوگاں نو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ کیا اسی مرنا نہیں، قبر وچ نہیں جانا اور اساں حشر دے میدان وچ نہیں آنا کہ حشر دے میدان دا وہ کیسا منظر ہوئے گا کہ جس وقت اعلان ہوئے گا کہ یا اہل المعشر غدو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، کہ حکم آئے گا، میدان محشر ہے، تمام لوگ حشر دے میدان وچ موجود نے، ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، اعلان ہوئے گا، اے اہل محشر، اے میدان محشر میں جمع ہون والے سب دے سب اپنیاں نظراں نیویاں کر لو، اپنے سر جھکا لو، کیوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پل صراط تو گزرن واسطے تشریف لا رہی نے، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب تک پل صراط تو گزر نہ جان گیا تب تک کوئی اپنی نظر نہ اٹھاوے، اپنا سر نہ اٹھاوے۔ اس شان دے نال سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پل صراط پار کرن گیا کہ 70,000 حوراں انہاں دے ارد گرد ہون گیا۔ اس دے باوجود حکم ہوئے گا کہ نظراں بھی جھکا لو، اپنے سر بھی جھکا لو، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہون گیا، اور آپ نے جا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جو چیز پیش کرنی ہے وہ امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دے بارگاہ وچ جس وقت سب لوگ جان گے، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال پیش کرے گا، قاری ہے اپنی قرات پیش کرے گا، حافظ ہے اپنا حفظ قرآن پیش کرے گا، عالم ہے اپنا علم پیش کرے گا، اگر محدث ہے تو اپنا حدیث پاک دے نال پیار پیش کرے گا، اگر مفسر ہے اپنی تفسیر بیان کرے گا، زاہد ہے اپنی عبادت پیش کرے گا، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا بیٹا حسین اور اس دی شہادت پیش کرن گیا، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرن گیا کہ اے اللہ مینو امام حسین پاک دی شہادت دا بدلہ چاہیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فاطمہ
دس تو کیا لینا چاہنی ہے، کی بدلہ لینا چاہنی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرمان گیا کہ اے اللہ اگر میرے حسین دی شہادت دا مینوں بدلہ دینا ہی تو پھر جس نے میرے حسین نال پیار کیتا ہے انہاں ساریاں نو جنت عطا کر دے۔ اس واسطے اسی یہ دعا کرنے ہاں کہ اے اللہ اسی امام حسین پاک نو منن والے ہاں، اور ساڈا دنیا تے بھی، سانو قبر وچ بھی، اور سانو حشر دے وچ بھی امام حسین علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما۔ امام حسین علیہ السلام دی سانو غلامی نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام دی سانو محبت نصیب فرما۔ اور وہ لوگ کہ جڑے یزید نو مندے نے وہ کدے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ ساڈا حشر یزید دے نال کر، قبر کدے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ سانو یزید دے نال اٹھاویں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید فیصلہ فرما دیتا، فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جدو قیامت دا میدان ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمانا ہے، حکم آئے گا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس بندے نے کسے مومن نو جان بوجھ کے قتل کیتا، ایک عام مومن عام مسلمان، اگر اس نو قتل کیتا جاوے، اس نو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسے مومن نو بلا وجہ قتل کردا ہے اللہ ان دی توبہ قبول نہیں کردا۔ اور امام حسین علیہ السلام تایو ذات نے آقا علیہ السلام دے نواسے نے، آقا علیہ السلام دے بیٹے نے، جنہ دے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں۔ عام مومن دے قتل دی جڑی سزا ہے فرمایا ان دی سزا اے وے او جہنم جائے گا، اور امام حسین تایو نے جنہ تے ایمان لیان دے نال بندہ مومن بندا ہے، جنہ دی محبت دے نال بندے دا ایمان کامل ہوندا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے حسین نال پیار کرے گا او ایویں ہے جویں میرے نال پیار کرے گا، اور جنہیں میرے نال پیار کرنا ہے او ایویں ہے جویں او اللہ نال پیار کرے گا، اور جڑا اللہ نال پیار کرے گا اللہ انہوں جنت دا وارث بنا دے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام حسین دے نال پیار کرنا، امام حسین پاک دے نال محبت کرنا، اے آقا علیہ السلام دے نال محبت کرنا ہے، امام حسین پاک دے نال محبت کرنا، اللہ دے نال محبت کرنا ہے، اور امام حسین پاک دے نال محبت کرن دا صلہ اللہ تعالی جنت عطا کردا ہے۔ آقا علیہ السلام دی اس حدیث پاک دا دوسرا حصہ فرمایا جیڑا بندہ حسین دے نال بغض رکھے گا ایویں جویں میرے نال بغض رکھے گا، جس نے میرے نال بغض رکھیا اس نے اللہ نال بغض رکھیا، جس نے اللہ نال بغض رکھیا اللہ انہوں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ نتیجہ اے نکلیا جیڑا امام حسین نال بغض رکھے گا اس نے رسول دے نال بھی بغض رکھیا، انہیں اللہ دے نال بھی بغض رکھیا، اور امام حسین پاک دے بغض رکھن دے نال بندہ کدے جنت نہیں جائے گا، انہوں دوزخ ڈال دیتا جائے گا۔ خالق کائنات دے محبوب دے فرمان دے مطابق پتہ چلیا کہ ساڈا ایمان ادو ایمان بنے گا جدو سانو امام حسین دے نال پیار ہوئے گا۔ عام مومن دا قتل کرنا فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے
قاتلاں نو بھی بلا لینا ہے، مقتولاں نو بھی بلا لینا ہے۔ ایک سائڈ تے قاتل ہون گے، ایک سائڈ تے مقتول ہون گے۔ اب جدو قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا، خالق کائنات قاتلاں نو بلائے گا۔ یزید اور ان دے ساتھی قاتلاں وچ ہون گے، امام حسین علیہ السلام اور آپ دے ساتھی اور آپ دے منن والے امام حسین پاک دے نال ہون گے، مقتولاں دے نال ہون گے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قاتل بھی جنت جاوے اور مقتول بھی جنت جاوے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ نتیجہ اے نکلیا، فرمایا جس جڑا یزید ہے اے کدے جنت نہیں جائے گا، جڑا اس نو جنتی آکھے گا، جڑا انو امیر المومنین آکھے گا، جڑا انو رحمت اللہ علیہ آکھے گا، جڑا انو صحابی رسول آکھے گا، جڑا اندے تے سلام بھیجے گا، اس نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، اس نے اپنی قبر نو سیاہ کرنا ہے، اس نے اپنے آپ نو دوزخ دا ایندھن بنانا ہے، کیونکہ خالق کائنات دا وعدہ ہے جڑا کسے عام مومن نو قتل کرے ان دی جزا جہنم ہے، اور وہ جہنم دے وچ رہے گا، ان دے تے اللہ دا غضب آئے گا، ان دے تے اللہ دی لعنت آئے گی، اور اللہ نے انہاں واسطے عذاب عظیم دا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آپ دے نال محبت کرنا یہ ساڈا ایمان ہے۔ اور وہ لوگ کہ جڑے یزید نو صحابی رسول کہندے نے، اصل دے وچ او صحابہ کرام دے نال بھی دشمنی کردے پے نے، کہ جڑا بندہ یزید نو صحابی رسول بنا کے پیش کرے گا، اس نے یہی ثابت کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام دے صحابی ایویں دے سن جویں دا یزید سی۔ اگر یزید نو صحابی رسول بنا کے پیش کیتا جائے تو آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابی ستاریاں دی مانند نے، کسے ایک دی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے، کسے ایک صحابی دی اقتدا کر لو، یعنی کہ آقا علیہ السلام دا ہر صحابی امام ہے، آقا علیہ السلام دا ہر صحابی ہدایت دا ستارہ ہے، آقا علیہ السلام دا ہر صحابی سچا ہے، آقا علیہ السلام دا ہر صحابی ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس نو نمونہ بنا کے پیش فرمایا ہے۔ اگر یزید نو صحابی کو منے گا تو اس نے صحابہ کرام دے نال بھی زیادتی کرنی ہے، کیونکہ پھر یہ ثابت ہوئے گا کہ جویں دا پھر یزید جیسے بھی حضور دے صحابی سن، حالانکہ سب نو پتہ ہے، سب نے لکھیا ہے کہ جو یزید ہے ان دی پیدائش ہے 25 ہجری وچ، اور آقا علیہ السلام دا وصال ہے 10 ہجری وچ۔ اب جیڑا بندہ آقا علیہ السلام دے وصال با کمال تو 15 سال بعد پیدا ہوندا پیا ہے، وہ بندہ کیویں صحابی رسول بن سکتا ہے؟ کہ جیڑا آقا علیہ السلام دے ظاہری وصال با کمال تو بعد 15 سال بعد جیڑا بندہ پیدا ہویا ہے وہ کیویں صحابی بن سکتا ہے؟ کدے صحابی بنن دا جواز ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور اس طرح آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان ہے جو آقا علیہ السلام نے قسطنطنیہ دے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ جڑا اس شہر دی طرف سب تو پہلا لشکر جائے گا اس لشکر والے تمام دے تمام لوگ بخشے ہوئے ہون گے۔ اب یہ جڑے لوگ نے جڑے یزید نو منن والے نے وہ یہ کہندے نے کہ یزید اس لشکر دے وچ شامل سی، حالانکہ یزید اس لشکر دے وچ کدے بھی شامل نہیں سی، اس واسطے کہ وہ جڑا لشکر ہے وہ گیا ہے 28 ہجری وچ۔ لشکر جس نے سب تو پہلے اس طرف گیا ہے وہ لشکر گیا ہے 28 ہجری وچ، اور یزید پیدا ہویا ہے 25 ہجری وچ، یعنی کہ جس وقت وہ لشکر گیا ہے اس وقت یزید دی عمر سی صرف 3 سال۔ اب 3 سال دا جڑا بچہ ہے وہ کس طرح جہاد کر سکتا ہے؟ کس طرح ایک لشکر دا وہ امیر بن سکتا ہے؟ کہ لشکر نو وہ لے کے چل گیا ہے، لشکر دی اس نے سربراہی کیتی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس واسطے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ یزید نو انہاں لوگاں دے وچ شامل کرنا جنہاں دے واسطے آقا علیہ السلام نے بخشش دی نوید سنائی ہے، انہاں وچ بھی یہ شامل نہیں ہے۔
کیونکہ اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف 3 سال ہے۔ اور اس دے نال ایک اور بھی یہ ظلم کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اور دیگر صحابی بھی نے جنہ دا نام یزید سی، یعنی کہ یزید جڑا نام ہے یہ پہلے عام سی، عرف عام میں ہر کوئی یزید نام رکھدا سی، اور مختلف ناماں جس طرح ایک نام دے ساڈے وچ کئی لوگ نے اس طرح ادو بھی ہوندے سن۔ تو یزید نام دے اور بھی کئی صحابہ کرام نے، صحابی رسول کئی نے جنہ دا نام یزید ہے، لیکن جس وقت اس یزید پلید نے آ کے یہ اپنا برا کام کیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے ظلم و ستم کیتا ہے، اس بعد کسے یزید نام نہیں رکھیا، کیونکہ پھر یہ نام پلید ہو گیا۔ اس تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک اور صحابی نے یزید بن ابی سفیان، انہوں نے اس لشکر دے سفر کیتا سی، تو انہوں نے کیا کیتا کہ باپ دا نام نالو کٹ دیتا اور کلا بیٹے دا نام لکھ کے اور اس تو مراد اے یزید لے لیا جڑا یزید کے اس وقت صرف 3 سال دا سی۔ تو اس طرح انہوں نے یہ بھی ظلم کیتا کہ 3 سال دے بچے نے مجاہد بنا دیتا، اور دوسرا ظلم یہ کیتا کہ جڑا شامل ہویا ہے اس نے اندے وچ باہر کٹ دیتا، جو گیا ہی نہیں اس نے شامل کر لیا ہے اور جو گیا ہے اس نے نکال دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اگر کوئی یہ آکھے کہ یزید چونکہ صحابی رسول دا بیٹا ہے اس واسطے اس نے کچھ نہ آکھو، تو صحابی دا بیٹا ہونا کوئی عصمت دی دلیل نہیں ہے، کردار اپنا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کافر سی، اور جس وقت سیلاب آیا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والیاں دے وچوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ میں تیرے گھر والیاں نو بچا لاں گا۔ تو جس وقت سیلاب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والیاں وچوں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، کہ او تیرے گھر والیاں وچوں نہیں ہے، انہو اعمال غیر صالح، اندے جڑے اعمال نے وہ درست نہیں نے۔ جس وقت اندے اعمال خراب ہوئے نے، اگرچہ وہ تیرے گھر پیدا ہویا ہے تیرا بیٹا ہے لیکن تیرے گھر والیاں وچوں نہیں ہے، کیونکہ اندے اعمال کافراں والے نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بچایا سی، وہ غرق ہو گیا سی۔ اس واسطے اگرچہ یزید صحابی رسول دا بیٹا ہے لیکن یہ صحابی رسول دا بیٹا ہونا انہوں کوئی نفع نہیں دے گا، اس واسطے اس نو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس نے جو کردار ادا کیتا ہے اس کردار دی اس نو سزا ملے گی۔ اور اس کے متعلق مختلف علماء اہل سنت والجماعت دے جو فتاوی جات نے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید قطعاً یقیناً باجماع سنت فاسق فاجر جری علی الکبائر تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یزید فاسق بھی سی، فاجر بھی سی، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا سی، اور فرمایا کہ اسی اس دی جو تکفیر کہ اس نو کافر کہنا اور اندے تے لعنت کرن دے بعد علماء کرام نے اختلاف فرمایا ہے، لیکن فرمایا کہ فاسق بھی سی، یہ فاجر بھی سی، اور بڑے بڑے گناہ کرنے والا بھی سی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کے اتباع اور موافقین جڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بھی اور آپ دے اتباع کرنے والا بھی اور آپ دے نال موافقت کرنے والے بھی انہوں نے آپ نو کافر لکھیا ہے۔ یزید پلید نو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اور آپ دے موافقین اور آپ دے اتباع کرنے والے نے کافر لکھیا ہے، اور بالتخصیص فرمایا ہے کہ یزید دا نام لے کے اگر تسی اندے تے لعنت کرو گے تو جائز ہے، بلکہ اس سے لعنت کرنی چاہیے ہے، لعنت دا مستحق ہے۔ اور امام احمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہ اسی مقلد ہاں جس سے اسی حنفی ہاں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یزید دے فاسق اور فاجر لکھیا ہے، اور اس نو بہت بڑے گناہ کرنے والا بھی لکھیا ہے، اور کفر اور لعنت تے آپ نے سکوت فرمایا ہے، یعنی کہ آپ نے خاموشی فرمائی ہے،
آپ نے نہ فرمایا کہ اس نو کافر آکھو، نہ فرمایا کہ وہ کافر نہیں سی۔ اس طرح آپ نے نہ فرمایا کہ اس سے لعنت کرو اور نہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے لعنت نہ کرو۔ اور اس گل نو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر اور مزید لکھیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یزید نو کافر کہے اس نو منع بھی نہ کرو، کہ آپ نے فرمایا کہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا بھی ہے۔ علماء کرام نے اس نو کافر اور کافر کہن تے اور لعنت کرن تے اختلاف کیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یزید نو کافر کہے اس نو منع نہ کرو، کیونکہ اس کا مستحق ہے کہ اس نو کافر کیا جائے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیتا ہے۔ اس نے کی ظلم کیتا ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ اور اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ نو اور اللہ تعالیٰ دے رسول نو تکلیف پہنچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ فرمایا کہ جس نے اللہ نو اور اللہ تعالیٰ دے رسول نو تکلیف پہنچائی ان دے تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے اور ان دے واسطے اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ایک اور فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ جس نے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نو تکلیف پہنچائی اس نے مینو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب تسی گمان کرو کہ جس وقت کربلا دے میدان وچ آقا علیہ السلام دی آل پاک تے ظلم اور ستم کیتا جا رہا سی، انہاں دے پانی بند کیتا جا رہا سی اور اس نو پیاسا شہید کیتا جا رہا سی، امام حسین علیہ السلام آپ نو شہید کیتا جا رہا سی اور آپ نو شہید کر کے اہل بیت تے ظلم کر کے سید زادیاں نو قیدی بنا کے اور انہاں نو مختلف بازاراں وچ پھرا کے، کیا اس عمل دے نال آقا علیہ السلام تکلیف پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ ایک کام کرن دے نال آقا علیہ السلام نو تکلیف پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ یا سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ نو تکلیف پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ اگر انہاں نو تکلیف پہنچی ہے تو آڈا ایمان ہے کہ اس عمل دے نال امام حسین پاک نو شہید کرن دے نال اہل بیت دے ظلم اور ستم کرن دے نال انہاں دے پانی بند کرن دے نال سید زادیاں نو قید کرن دے نال بازاراں وچ پھراون دے نال اور امام حسین علیہ السلام دا گلا شہید کرن دے نال اگر آقا علیہ السلام نو تکلیف پہنچی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ جیڑا اللہ نو اور اللہ دے رسول نو تکلیف دے وے ان دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے اور ان دے تے اللہ تعالیٰ دے رسول دی بھی لعنت ہے، تمام ملائکہ دی بھی لعنت ہے، ہر کسے دی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ دے عذاب دا مستحق ہے۔ امام احمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو سکوت فرمایا ہے کہ آپ نے اس لعنت اور کفر دے سکوت فرمایا ہے، اور اس گال دی جو تشریح ہے حضور تاج دار گولڑا حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے دے نال اس سے بیان فرمایا ہے کہ یزید دے متعلق آپ نے کیا لکھیا ہے۔ آپ دی کتاب ہے مہر منیر، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کتاب دے وچ لکھیا ہے، آپ نے 3 آیات پیش فرمائیاں نے اور 2 آپ نے آقا علیہ السلام دے فرمان پیش فرمائے نے، اور اس تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیات احادیث صحیحہ جو اساں درج کیتیاں نے اس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید شکی اور اس کے تابعین مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہیں، اور کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کی غیر ملعونیت کا قائل نہیں۔ فرمایا کہ اے جڑا گروہ ہے یزید نو منن والیاں دا، اس کی تباہ کرن والیاں دا، انہاں سب تے لعنت کرنی چاہیے ہے اور وہ سارے ملعون نے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے یزید پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے یزید کو اچھا سمجھ کر نہیں کیا، یعنی کہ اگر کسی نے لکھیا ہے کہ یزید تے لعنت نہ کرو تو انہوں نے یہ سمجھ کے نہیں لکھیا کہ یزید چنگا بندہ سی،
انہوں نے اس واسطے کہ یزید تے لعنت کرن دے نال جو ساڈا وقت ضائع ہوئے گا اسی اس وقت نو ذکر اہل بیت تے صرف کر لئیے کہ اس کی بجائے کہ اسی انہوں تے لعنت کرن تے اپنا وقت لگائیے، اس تو بعد اسی اس وقت نو اللہ تعالیٰ دے رسول اور اہل بیت دے ذکر میں صرف کریے تاکہ ساڈا جڑا وقت ہے اس دے نالوں بہتر طریقے دے نال گزر سکے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے مہر منیر وچ آپ نے لکھا کہ آیت استخلاف کا آخری جملہ اور نیز یزید شکی کا بعد شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کمال خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے روز بدر کا انتقام اور بدلہ لے لیا، یزید کے کفر پر دلیل ہے کہ یزید نے جس وقت امام حسین علیہ السلام آپ نو شہید کر کے آپ دا جو سر ہے اس کے سامنے پیش کیتا گیا اور اس تخت تے ایک پلیٹ دے وچ رکھ کے پیش کیتا گیا تو امام حسین علیہ السلام دے ہونٹھاں تے اس دے کول ایک چھڑی سی اور وہ چھڑی امام حسین پاک دے ہونٹھاں دے نال لگا رہا ہے اور چھڑی لگاندے آیا نال کہندا پیا ولستا من جندب لم تنکم من نبی احمد ما کان قد فعل۔ اس نے شعر ذکر کیتے نے جو تاریخ دی کتاباں وچ موجود نے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے مہر منیر وچ بھی آپ نے درج فرمایا نے کہ اس وقت اس نے کی کیا، اس نے کیا کیا ہے، کاش آج میرے بدر والے آباؤ اجداد ہوندے تو وہ یہ ویکھ کے خوش ہو جاندے کہ میں انہاں دا بدلہ لے لیا ہے۔ اب اس کی حقیقت میں تھوڑی جی واضح کرنا کہ بدر دی سب تو پہلی جو لڑائی ہے کفر اور اسلام دے درمیان بدر دے میدان ہوئی ہے اور بدر دے وچ جڑے مسلمانوں دے خلاف لڑن آئے نے اور مسلمانوں دے نال انہوں نے مقابلہ کرن واسطے آئے نے وہ سارے کافر سن اور وہ سارے جہنمی سن اور وہ سارے اللہ اور اللہ دے رسول دے دشمن سن۔ انہاں دے وچ کچھ ایسے سن کہ جڑے یزید دے قریبی رشتہ دار سن، اس دے وڈے سن جڑے بدر دے وچ مرے نے اور وہ جہنم دا ایندھن بنے نے۔ اب اس نے اننے عرصے تو بعد اگر حالانکہ یہ جو خلیفہ ہے مسلمانوں دا بنیا بیٹھا سی اور اپنے آپ نو امیر المومنین کھاندا سی کہ میں مومنہ دا امیر ہاں، اس کے باوجود اس نے جدو امام حسین علیہ السلام نو شہید کرا لیا ہے پھر کہندا ہے کہ اج اگر میرے او آبا و اجداد جڑے بدر وچ مرے سن مسلمانوں دے ہتھوں اگر وہ ہوندے وہ ویکھدے تو خوش ہوندے کہ میں انہاں دا بدلہ لے لیا ہے۔ اب یہ جڑا یہ جملہ ہے اس دا ثابت کرتا ہے کہ یزید کفر دی حد تک پہنچ چکیا سی کہ اگر اس دے وچ ایمان ہوندا پھر جس دے وچ ایمان ہوندا وہ کیویں کافراں دا بدلہ لے سکدا سی اور کس طرح کہہ سکدا سی کہ میں اج انہاں دا بدلہ لے لیا ہے اور وہ خوش ہو جاندے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت استخلاف ہے اس کی تشریح لکھی ہے کہ فرمایا کہ جڑا اس آیت کا آخری جملہ ہے وہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ یزید کافر سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفن فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے کہ تواڈے وچوں جڑے لوگ ایمان لیان گے ایمان لیاون تو بعد نیک اعمال کرن گے اساں انہاں نوں زمین وچ خلیفہ بناواں گے، اسی انہاں نوں زمین وچ طاقت دیاں گے۔ جس وقت انہاں دے کول طاقت آ گئی انہاں کول ہمت آ گئی انہاں دے کول امن آ گیا انہاں کول اقتدار آ گیا انہاں دے کول سب کچھ آ گیا، اس تو بعد انہاں واسطے لازم ہے کہ یعبدوننی او میری عبادت کرن لا یشرکون بی شیئا اور میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران۔ لیکن اگر کسی نے ایویں کر لیا میری عبادت نہ کیتی میرے نال شریک کسی اور نو ٹھہرا لیا ومن کفر بعد ذالک فرمایا اگرچہ وہ خلیفہ بھی بن چکیا ہوئے گا اگر وہ اس تو بعد بھی ایسے عمل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جڑی آخری اس آیت دا حصہ ہے یہ یزید دے کفر دے دلیل کرتا ہے کہ اس نو خلافت ملی ہے
لیکن اس نے خلافت تو غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ اور آپ نے جو دوسری آیت پیش کی ہے پہلے تو انہوں سنا چکے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ جس نے اللہ دے رسول نو اذیت پہنچائی اس دا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان دے اوتے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے دنیا وچ بھی اور آخرت دے وچ بھی۔ اور تیسری آیا مقدسہ آپ نے جو بیان فرمائی ہے اس دے وچ آپ نے ایک انہاں دے سوال دا جواب بھی عنایت فرمایا ہے کہ لوگ کہندے نے جڑے خارجی نے جڑے یزید نو منن والے نے وہ کہندے نے جی کہ جڑا یزید سی وہ امام حسین پاک دا رشتہ دار سی، تو رشتہ داراں دا آپس وچ وہ بھی رشتہ دار نے، خاندان ایک ہے، لہذا چونکہ وہ آپس رشتہ دار نے لہذا تسی انہاں نو کچھ نہ آکھو، یزید نو بھی کچھ نہ آکھو امام حسین بھی، یعنی کہ وہ یزید نو بچانا چاہتے نے اور آڑے لے لئی کہ وہ امام حسین پاک دا رشتہ دار سی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اگر تانوں زمین میں طاقت عطا فرما دے وے، اگر تانوں زمین دے وچ طاقت مل جائے، تواڈے کول کوئی طاقت آ جائے، فرمایا کہ پھر زمین وچ فساد نہ پایا جائے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتے نہ توڑیا جائے، کہ جڑے تواڈے رشتے نے انہاں نو توڑنا نہیں۔ اور اگر تساں ایویں کیتا، اگر تساں زمین وچ فساد پایا اور اگر تساں اپنے رشتے توڑے تو پھر کیا ہوئے گا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، فرمایا کہ پھر تواڈے اوتے اللہ دی لعنت ہوے گی، اللہ تعالیٰ تواڈیاں اکھاں تواڈے کولوں چھین لے گا، تانوں نبینا کر دے گا۔ اگرچہ یزید دے نال امام حسین پاک دی رشتہ داری تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تواڈے کول اقتدار آ جائے، طاقت آ جائے تو زمین وچ فساد بھی نہیں پانا اور رشتہ داریاں بھی نہیں توڑنیاں۔ اس یزید کول طاقت آئی ہے، اس نے فساد بھی پایا ہے اور اس نے رشتہ داری بھی توڑی ہے۔ جدوں اس نے خود فساد پایا ہے اور پھر اس نے خود رشتہ داریاں توڑیاں نے، پھر کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یزید امام حسین پاک دا رشتہ دار سی؟ لہذا اندے تے لعنت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی رشتہ داری توڑے گا اندے تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہوئے گی، لہذا لعنت دا مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے گھر دی بہت زیادہ حرمت ہے، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جڑا بندہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ حرم شریف داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا، جڑا مکہ المکرمہ پہنچ گیا اس نے امن پا لیا۔ امن دا گھر ہے، اس نے امن والے گھر بیت اللہ شریف تے حملہ کروایا ہے، منجیکاں دے نال گولے پتھر برسائے نے اور اس دے حکم دے نال بیت اللہ شریف دے غلاف کعبہ نو آگ لگائی گئی ہے۔ یزید دے حکم دے نال بیت اللہ شریف تے پتھر برسائے گئے نے، بیت اللہ شریف دے جو مسجد حرام ہے اس دے مینار ٹوٹے نے، بیت اللہ شریف نو اگ لگائی گئی ہے، غلاف کعبہ ان دے حکم دے نال جلایا گیا ہے۔ اینا ظلم کرن تو بعد بھی کوئی اگر یزید نو چنگا آکھے تو اس نو اپنے ایمان دے بارے سوچنا چاہیے ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دے گھر مکہ المکرمہ مسجد حرام بیت اللہ شریف تو بعد پوری دنیا وچ کوئی معظم محترم قابل احترام جگہ ہے وہ مدینہ طیبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ والیاں نو کوئی بندہ خوف زدہ نہ کرے، انہوں نے کوئی ڈراوے نہ، اور اس نے کیا کیتا ہے؟ مدینہ پاک تے حملہ کروایا ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف دے اندر گھوڑے بندے رہے نے، اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، مسجد دے وچ گھوڑیاں نے لد بھی کیتی ہے، گھوڑیاں نے پیشاب بھی کیتا ہے، 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یزید نو آکھے کہ بڑا چنگا سی، پھر اس نو سوچنا چاہیے ہے کہ میرا ایمان کس جگہ تے کھڑا ہے، کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دے گھر تے بھی آگ جلاندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ دے گھر تے پتھر برساندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ دے گھر دی مسجد حرام نو شہید کردا پیا ہے،
مسجد نبی وچ گھوڑے بدھاندا پیا ہے، بے ادبی کردا پیا ہے، اذان روک دیتی ہے، نمازاں روک دتیاں نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت تے اتنا بڑا ظلم کیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلے نو بوسے دیندے نے اس گلے نو کٹوایا ہے، اس یزید دے لعنتی ہون وچ، اس دے فاسق فاجر ہون وچ، اور اس دے کافر ہون وچ، اور اس دے قطعی جہنمی ہونے وچ کوئی شک نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دی جو محبت ہے وہ نجات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے دی شان ہے کہ ماسالو اہل بیتی ماسالو سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت دی مثال ایویں ہے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی سی، من راکبہا نجا، جیڑا بندہ اس کشتی تے چڑھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جیڑا اس کشتی تو اتر گیا وہ ناکام ہو گیا۔ کہ اہل بیت دے نال جس نے محبت کر لئی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے انہاں دے نال محبت نہ کیتی وہ ناکام ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت دی جو محبت ہے وہ محبت کرن والے نو 100 جگہ تے نفع دیندی ہے، اور سب تو پہلا سب تو تھوڑا جو نفع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انہوں ایمان تے موت عطا فرما دیندا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔